کو۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ شدید سردی اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوں پر رحم کھاؤ اور مجھے کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہ رہا ہے۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ یعنی چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لوں، لیکن امیر المؤمنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ کے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، کہ تم عمر سے کہیں زیادہ منصف خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دوبارہ خلافت میں آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی ابن طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہیں اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزار دی تھی اور جس سے اس نے کیا کہا تھا، اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔
چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المؤمنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت روتی ہوئی، معاف فرمائیں اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی، تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک شکایت بھیج نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی ابن طالب کو کاغذ قلم لانے کا کہا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں جلا کر آگ جولے میں، بڑے سے دیگچے میں پھر بہت سا پانی ڈال کر، کبھی چمچ چلاتی ہوں کبھی ڈھکن ہٹاتی ہوں، مگر پتھر نہیں لگتے میرے سب بچے بھوکے۔ مجھے بھی بھوک کھاتی ہے، نہ سالن ہے نہ روٹی ہے، فقط پتھر ہی باقی ہیں پکانے کا سلیقہ ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، سنا ہے دور وہ بھی تھا، حلیفہ خود نکلتا تھا، کوئی بھوکا کوئی پیاسا اگر اس رات ہوتا تھا، بھرا گندم سے ایک تھیلا کمر پہ لاد لاتا تھا۔ نہ جانے کب سے بیٹھی ہوں مجھے تو بھی میسر ہے، میں بچوں کو کھلا تو دوں مگر پتھر نہیں لگتے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا کر، آمین۔